السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی کشتی اس وقت اپنے نظام کے حوالے سے جو ہچکولے کھا رہی ہے اور ہم جس طرح سے معاشی گرداب میں اور معاشرتی گرداب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے والے اس پر سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہیں، شیخ مختار احمد امان صاحب، انہوں نے بنیاد رکھی ہے ایک نئی پارٹی کی جس کا نام ہے پاسبان وطن پاکستان، PWP۔ شیخ صاحب، ہم PWD کی بات نہیں کر رہے، PWP کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا کہ پاسبان وطن پاکستان پارٹی آپ سیاست کی طرف کس طرح آئے اور یہ پارٹی کی بنیاد کا کیسے سوچا آپ نے؟ بہت شکریہ جی۔ میں چونکہ تقریباً کوئی 5-7 سال سے یہ سیاست میں تھوڑا بہت انوالو تھا، تو موجودہ جو حالات ہیں اس ملک کے اور اس جمہوریت کے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک شروع سے لے کے آج تک حالت جو ہے وہ اب تر ہو رہی ہے عام آدمی کی۔ تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ کوئی ایسی پارٹی لائیں جو کوئی اپنے بہترین منشور کے ساتھ، جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے، کیونکہ یہ پرانا نظام جو بھی ہے یہ اس سے تو ہماری امیدیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ تو شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نظام کے فرسودہ ہونے کی بات اگر کر رہے ہیں، تو کیا سیاستدانوں کی اپنی کوتاہیاں اس میں شامل ہیں یا غیر فطری عوامل کا زیادہ دخل آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بھائی سیاستدان ہیں تو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ آج تک اس ملک اس لحاظ میں پہنچا ہے، ورنہ وہ شروع سے اگر اس پہ سوچتے اور اپنا یہ موروثیت جو پھیلی ہوئی ہے شروع سے لے کے آج تک اس پہ توجہ نہ دی جاتی تو پھر ایسے حالات نہیں ہونے تھے۔ تو یہ میرے خیال میں تو ہمارے بھائی سیاستدان ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ تو شیخ صاحب، کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر سیاست کی طرف آئے ہیں تو آپ جیسے لوگ ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گے؟ انشاءاللہ جی، میرا تو مقصد یہی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، اور پھر چونکہ میرا تعلق جو ہے ایک میڈیم طبقے سے ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ عام آدمی کے کیا مسائل ہیں، اس کو کیا کیا دشواریاں ہیں اور وہ کن کن پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ تو میں تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس میں عام آدمی کو ریلیف ملے، ملک کے حالات بہتر ہوں اور یہ جو بھی فرسودہ نظام ہے یہ ختم ہو۔ یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سرگودا سے ہے، اور اپنے علاقے کے بارے میں تھوڑا مزید تعارف آپ کروائیے ذرا۔ میرا ضلع سرگودا جی ویسے تو پرانا آپ لوگ جانتے ہیں، وہ شاہینوں کا شہر مشہور ہے، تو اگر بات کریں وہاں کی فصل کی تو وہ کنوں سرگودے کا بڑا مشہور ہے اور مصنوعات ہے ہماری، امپورٹ ایکسپورٹ کوالٹی بھی رکھتا ہے جی۔ اور اس حوالے سے پھر میری تحصیل کوٹ مومن جو ہے وہ سرگودا کے اندر پھر اگر مشہور ہے یا کنوں کے اعتبار سے تو یہ تحصیل کوٹ مومن ہے، اور مزید یہ کہ میرے گاؤں کا نام ہے للیانی، تو للیانی 560 مربع زمین پر واقع ہے یہ گاؤں جو ہے، اور کنوں کے اعتبار سے جو زمین للیانی کی ہے یہ شاید پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے بہتر ہے، اور ہماری فصل بڑی بہترین فصل ہے کنوں کی۔ آپ نے کنوں کی فصل کی بات کی اور کنوں کے باغ ہوں اور اس میں خوشبو جو ہوتی ہے کنوں میں، اور پھر کوٹ مومن اور اپنا اس کا جو شہرت ہے کنوں کے حوالے سے، آپ اپنے بچپن کو جب دیکھتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ آج آپ سیاست میں آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، آپ نے اپنے ارد گرد کے معاشرے کو کیسا پایا؟ میرا معاشرہ جو ہے نا جی، تو وہ ماشاءاللہ جو پبلک ہے یا جو عوام ہے، خاص کر جو عام آدمی ہے، وہ بڑے ہی مخلص ہیں اپنے ملک کے لیے، بڑے محنتی ہیں، بڑے کوآپریٹو ہیں۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ تعلیمی نظام ہمارا جب سے چل رہا ہے تو اس میں نہ ہی کوئی ریسرچ ہے، نہ ہی کوئی ٹیکنیکل تعلیم دی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو پھر وہ پریشانیاں ہیں، لوگوں کے بچے میٹرک FA کر لیتے ہیں، پھر وہ بے روزگاری ان کا سبب بنتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس طرح سے آپ نے تعلیمی نظام کی بات کی ہے، اگر سرکاری اسکولوں میں انفارچونیٹلی بھینسیں بندی ہوں گی تو اس علاقے کا سیاستدان کتنا ذمہ دار ہے اس کے لیے؟
اس کا 101% وہ ذمہ دار ہے جی، چونکہ اب ایک ایم پی اے یا ایم این اے بنتا ہے تو اس کے حلقے میں ہی اگر اتنی جاہلیت چھائی ہوئی ہے یا وہ خود مفادات اپنے حاصل کر رہا ہے تو یہ تو اس کو بڑی شرم آنی چاہیے اور اس کو مذمت کرنی چاہیے اس چیز کی اور اس کو بہتر کرنا چاہیے. تو ہم آپ کی پارٹی کی طرف آتے ہیں، یہ پاسبان وطن پاکستان پارٹی جس کا PWP کا آپ نے بنیاد رکھی ہے، اس میں آپ کیا اصلاحات لوگوں کے لیے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جو عوام کے لیے سود مند ثابت ہو سکے؟ اس میں یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پٹواری کلچر اور یہ پولیس تھانہ کچہری، کیونکہ محترمہ جو عام آدمی ہے اس کو یہ بڑے بڑے منصوبوں سے کوئی غرض و قید نہیں. اس بیچارے نے پٹواری سے فرض لینا ہو تو اس کو وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. اپنی زمین ٹرانسفر کرنی ہو اس کے لیے اس کی وہ اپنی زمین نہیں ٹرانسفر ہو سکتی. جس طرح آج آپ دیکھیں کہ 5 مرلے کا جو اگر کسی نے اپنا گھر یا پلاٹ ٹرانسفر کروانا ہے تو اس کی ہزاروں میں فیصد ہے، اور پھر اوپر سے رشوت کا اتنا بازار گرم ہے کہ جو کہ آئے دن جو حکومت نہیں بنتی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم ریلیف دینے وہ جو ایگزیکٹو طاقت ہے وہ اس علاقے کے منسٹر کے پاس زیادہ ہے یا پٹواری کے پاس زیادہ ہے؟ نہیں، وہ ایکچولی یہ ہے کہ منسٹر صاحب جو ہیں یا علاقے کے جو چودھری صاحب ہیں یا جو MPA صاحب ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ ہم تو کوشش کریں گے